آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، ارے چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بھل میں تیری لاش تک آئی حسین، ارے بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، ارے کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا کس کس کی نہ یاد آئی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، بہہ رہے تھے سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین، آج بھی کی آتی ہے صدا بھائی حسین، ارے ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، آج
شکریہ. ہم معصوم مہدی صاحب کو قائد کے حیثیت سے سماعت کر رہے تھے. اب میں شاعر کے حیثیت سے ان کو نعمت دے رہا ہوں. جناب آ چکے ہیں یاد کر رہے ہیں. جب تک 2-3 شعر قائد معصوم مہدی صاحب آ کے ذرا نہایت تجربہ پیش کریں. ایک مطلب اور ایک شعر مولا عباس کے حوالے سے تک جناب بھی تشریف لیں گے. ایک نعرے صلوات میں حضرات. عباس اختیار امامت کا آئینہ، عباس اختیار امامت کا آئینہ، عباس اختیار امامت کا آئینہ، یعنی حصول مرضی قدرت کا آئینہ، یعنی حصول مرضی قدرت کا آئینہ، ام البنی کے شیر کا یہ معجزہ بھی ہے، ام البنی کے شیر کا یہ معجزہ بھی ہے، عباس کو بنا دیا عصمت کا آئینہ، عباس کو بنا دیا عصمت کا آئینہ، ام البنی کے شیر کا یہ معجزہ بھی ہے، عباس کو بنا دیا عصمت کا آئینہ، عباس کو بنا دیا عصمت کا آئینہ، یعنی حصول مرضی قدرت کا آئینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مبارکۃ الفاتحہ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول و عزاداران سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ بحمدللہ بفضل اللہ اور ماشاءاللہ جب سے محرم الحرام کا چاند نمودار ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ تا حیات ہم اپنے رسول حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی رسالت اور ہم تک جو انہوں نے دین پہنچایا ہے اس کی اجرت ہم انشاءاللہ ان کو پیش کرتے رہیں گے. میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ میں اللہ اور اہل بیت کے بعد امام زمانہ ٹرسٹ کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ بڑی محبتوں سے انہوں نے مجھے مدعو کیا. ہمارے محترم بھائی جناب سارم مہندی صاحب جو کہ اس ٹرسٹ کے ون آف دی ٹرسٹی ہیں، اور علامہ آفتاب شریعت جناب سید قلب جواد نقوی صاحب جن کے زیر سرپرستی یہ ٹرسٹ اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے، میں ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں. اور اس کے علاوہ جو ضروری تھا کہ یہاں پر مومنین کا بھی شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کا، اور یہاں پر جو چینلز جو لائیو اس مجلس اعزا کو پوری دنیا میں نشر کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں ہندوستان اور بیرون ہندوستان تمام ممالک میں مومنین تک اس مجلس اعزا کو وہ اپنے چینل کے ذریعہ لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، جس میں سے پہلا نام حسینی چینل کا ہے اور شان ازائے لکھنؤ، یہ وہ چینلیں ہیں جو لائیو دکھا رہی ہیں ان مجلسوں کو، اور انشاءاللہ مسلسل اس اشرے کو لائیو چلاتی رہیں گی. حسینی چینل، شان ازائے لکھنؤ، یمن اسلامک چینل، یا علی چینل انڈیا اور
زمنُ 110، یہ 5 چینلیں ہیں جو پنجتن پاک کے صدقے میں پوری دنیا میں ان مجالس کو نشر کر رہے ہیں آصفی امام بارگاہ سے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ سبوں کی صحت و سلامتی کے لیے اور سبوں کی بلندی اور ترقی کے لیے بآواز بلند ایک مرتبہ نعرہ صلوات پڑھیں سب مل کر۔ مسلسل اس عشرہ مجالس میں ہم پہلے محرم الحرام سے امامت من جانب مشیت اس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور پرسوں اور کل ہم نے اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ اس زمین پر جن صلبوں کے ذریعہ، جن ارحام کے ذریعہ، جن مقدس شکم کے ذریعہ اللہ امامت کو دنیا میں بھیجتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ شکم، وہ اصلاب طاہرہ، وہ ارحام مطہرہ بھی اس طہارت کی اور اس عظمتوں کی بلندی پر ہوں گے کہ جن کے ذریعہ اللہ اس دنیا میں اپنے اماموں کو بھیج رہا ہے۔ اور اللہ تمام انسانوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے یوما ندعو کل اناس بامامہم، دیکھو ہم ہر انسان کو، کل اناس، ہم تمام انسانوں کو ان کے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی آپ جو عبادتیں انجام دیتے ہیں، آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ جو روزے رکھ رہے ہیں، آپ جو حج کو جا رہے ہیں، آپ جو راہ خدا میں زکوٰۃ نکال رہے ہیں، آپ کا ایمان، آپ کے اعمال ظاہراً کیسے ہیں، آپ کے اعمال خلوت میں کیسے ہیں، آپ کا کردار ظاہر میں کیسا ہے، آپ کا کردار باطن میں کیسا ہے، یہ آپ کے امام سے پوچھا جائے گا۔ توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام جو واقعاً اللہ کا بھیجا ہوا امام ہے اور وہ وقت کا امام ہوگا، زمانے کا امام ہوگا، اور وہ اگر آپ کے اعمال کی کتاب میں، اگر آپ کے کردار کی کتاب میں اگر دسترخط کر دے تو پھر آپ کے دائیں ہاتھ میں آپ کا نامہ اعمال رکھا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن نامہ اعمال انہی کے دائیں ہاتھ میں ہوگا جو اللہ کے بھیجے ہوئے امام کو مانتے ہوں گے۔ پوری توجہ کیجیے گا، امامت یہ کوئی چھوٹا موٹا عہدہ نہیں ہے۔ میں نے جو عنوان رکھا امامت من جانب مشیت، وہ صرف اس لیے کہ ان 10 روز میں ہم گفتگو یہی کریں گے کہ بھائی امامت الہی عہدہ ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ عہدہ ہے، یہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جسے چاہیں، وعلیکم السلام، جسے چاہیں اسے امام منتخب کرنے۔ یہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہمارا امام کون ہوگا، ہماری حجت کون ہوگا۔ توجہ کیجیے گا، اور آخر امامت کی ضرورت کیوں پڑ گئی اللہ کو، یہ بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کائنات کو ہدایت کے لیے، کائنات کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ شاید میں نے کبھی نور اور کتاب کے عنوان پر اسی ادا خانے سے جب پہلے سال گفتگو کی تھی تو میں نے اس ذیل میں کچھ آپ کو اس کا عکس پیش کیا تھا۔ آج مکمل گفتگو کر رہا ہوں کہ ضرورت کیا تھی کہ جب اللہ نے کائنات کو خلق کر دیا اور اللہ نے انتظام یہ رکھا، اللہ نے قانون یہ مرتب کیا کہ انسانوں کی ہدایت اللہ نبیوں کے ذریعہ کروائے گا، اپنے پیغمبروں کے ذریعہ کروائے گا، اپنے رسولوں کے ذریعہ کروائے گا، تو بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قیامت تک ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت ہی قائم رہتا، قیامت تک نبوت کا ہی زمانہ قائم رہتا۔ مگر ہم نے عجیب زمانہ دیکھا کہ آدم سے لے کر ختم المرسلین تک اللہ نے کائنات کی ہدایت نبیوں کے ذریعہ کروائی ہے۔ ہر ہادی کو بھیجا، جب زمین پر اپنی حجت کو بھیجا، جب زمین پر اپنے کائنات کے وارثوں کو بھیجا تو اللہ نے نبوت کا عہدہ دے کر بھیجا۔ تو آخر وجہ کیا تھی کہ جب نبوت کو بھیج رہا تھا تو سرکار ختم المرسلین نے پھر نبوت کا دروازہ بند کیوں کر دیا؟ توجہ کیجیے گا، اور جب نبوت کا دروازہ بند کیا تو فوراً امامت کا دروازہ کھول دیا، ولایت کا دروازہ کھول دیا۔ آخر پروردگار لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، مالک تیرے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی، تیرا قانون بدلتا نہیں ہے، تیرا سسٹم چینج نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی بندوں کا
سلسلہ کیوں شروع کیا؟ یہ نبیوں کو روک کر اماموں کو کیوں بھیجا؟ آخر کچھ تو فرق ہوگا نبیوں میں اور اماموں میں، آخر کچھ تو فرق ہوگا نبوت میں اور امامت میں، کہ تو نے نبوت کا دروازہ بند کیا، امامت کا دروازہ کھول دیا۔ توجہ، اللہ نے کہا سن، جو نبی ہوتا ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے، نبیوں کا کام تھا میرا پیغام پہنچانا، آدم نے میرا پیغام پہنچایا، موسیٰ نے میرا پیغام پہنچایا، عیسیٰ نے میرا پیغام پہنچایا، اور سب نے اسلام پہنچایا۔ آدم نے اسلام پہنچایا، موسیٰ نے اسلام پہنچایا، عیسیٰ نے اسلام پہنچایا۔ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو نبیوں نے اسلام پہنچایا، ہم نے اس اسلام کو، اس پیغام کو آخری نبی پر مکمل کر دیا، اور قرآن کی آیت بھیج دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا، اسلام کو مکمل کر دیا، ہم نے نعمتیں تمام کر دی، ہم اسلام سے راضی ہو گئے۔ آج میں دین اسلام سے راضی ہو گیا، آپ پر دین مکمل کر دیا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو اسلام پہنچا رہا تھا، اس اسلام کو اللہ نے آخری نبی کے زمانے میں آخری نبی پر مکمل کر دیا۔ تو اب نبوت کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا، اب پیغام پہنچ گیا۔ تو جب پیغام پہنچ گیا تو پیغام کا بچانا بھی ضروری تھا۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ اب سمجھ میں آیا کہ نبوت کو روک کر امامت کو کیوں بھیجا؟ نبیوں کا کام تھا اسلام کو پہنچانا، اماموں کا کام ہے قیامت تک اسی اسلام کو بچانا۔ تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھائیے گا، تھوڑا سا اضافہ کرنا۔ نبوت کا کام تھا پیغام پہنچانا، وہ پیغام پہنچ گیا، وہ پیغام مکمل ہو گیا آخری نبی پر۔ اب قیامت تک اس پیغام کو بچانا ضروری ہے۔ یاد آیا میرا جملہ؟ اب سمجھ میں بات آئی کہ کربلا کے میدان میں محمد کا نواسا اسلام پہنچانے نہیں گیا تھا، اس لیے کہ حسین رسول نہیں امام تھا۔ نانا کا کام تھا پیغام کو پہنچانا، نواسے کا کام تھا اسی پیغام کو بچانا۔ حسین کربلا کے میدان میں اسی پہنچائے ہوئے پیغام کو بچانے گئے تھے، اسی پہنچائے ہوئے اسلام کو بچانے گئے تھے حسین، اس لیے کہ منصب امامت پر فائز ہے۔ امام کا کام ہے دین کی محافظت کرنا، پہنچائے ہوئے دین کو بچانا۔ پوری توجہ۔ تو اب جب پہنچانے والوں کا انتخاب اللہ نے کیا تو پھر بچانے والوں کا انتخاب ملا کیسے کر سکتا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، عقل تو پیدا کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا فلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ کتاب ہم نے بدحواسوں کے لیے، دیوانوں کے لیے نہیں بھیجی، عقل مندوں کے لیے بھیجی ہے۔ تو جب عقل ہے تو ذرا شعور لاؤ، ذرا محسوس کرو، یہ امامت الہی عہدہ ہے، اللہ منتخب کرے گا کہ امام کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ امام اہل بیت میں سے ہوگا۔ آپ پوچھیں گے مولانا آپ اتنی گارنٹی سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ہم علی کے ذاکر ہیں، ہم ہوا پہ تیر نہیں چلاتے، منافق کا کلیجہ دیکھ کر نشانہ لگاتے ہیں۔ توجہ بھائی، نبی کی آخری حدیث کیا ہے؟ حجۃ الوداع میں آخری حدیث میرے نبی کی غدیر خم میں، توجہ کیا کہا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع، 1,26,000 صحابہ، 1,26,000 companions of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family and his companions، 1,26,000 مسلمانوں کا مجمع۔ جو آگے بڑھ گئے پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انتظار کرو۔ جب سب جمع ہو گئے تو ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا میرے نبی نے، جو موجود ہے اوتھینٹک کتابوں میں۔ ابھی پورا خطبہ پڑھوں گا تو مغرب کی نماز بھی یہیں پڑھنی پڑے گی۔ اس خطبے کا آخری پیراگراف، توجہ آخری حدیث جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، اور پھر آپ سمجھیں گے کہ امامت آئے گی کہاں سے؟ اسلام میں، مسلمانوں میں۔ توجہ، نبی نے آخر میں حدیث فرمائی جو اس قوم کے بچے کو یاد ہے، حدیث ثقلین۔ توجہ، 2 حوالے دے رہا ہوں۔ مسلمانوں کی جو 6 بڑی کتابیں ہیں نا قرآن کے بعد، صحیح کتابیں، ان صحیح کتابوں میں 2 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ توجہ،
اور اس کے علاوہ تو اکابرین علماء اسلام اور علماء اہل سنت نے اس حدیث کو نقل کیا۔ دو کتابیں کون ہیں صحاح ستہ میں؟ ایک مسلم شریف، صحیح مسلم، دیکھیے کتاب کا نام ہی صحیح مسلم ہے، تو اب اس کی حدیث کو وہی مانے گا جو صحیح مسلم ہوگا۔ اللہ جانے لکھنؤ کہا ہے، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، اور اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل سے لے کر امام جلال الدین سیوطی تک، اور امام جلال الدین سیوطی سے لے کر امام فخر الدین رازی تک جس حدیث کو لکھا گیا کہ میرے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ مسلمانوں، اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کو چلا جاؤں، تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ ہمیں قیامت تک لاوارث چھوڑ کر جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا میرے مسلمانوں، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں قیامت تک اپنی امت کو لاوارث چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ کہا آقا تو ہم آپ کے بعد کس کا دامن تھامیں گے؟ آپ اپنے بعد کسے چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یا اللہ کی کتاب، یا ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری عترت، میرے اہل بیت ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قیامت تک دو چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہے، ایک قرآن مجید ہے، دوسرے اہل بیت ہے۔ تو اب فیصلہ تم کرنا امام کاہے سے ہوگا؟ اگر امام کتاب ہوگا تو امام قرآن میں سے ہوگا، اور اگر امام انسان ہوگا تو امام اہل بیت میں سے ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ شاید آپ لوگ اس جملے کو محسوس نہیں کر پائے، ایک بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بہت بڑا جملہ تھا یہ، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، بہت بڑی دلیل تھی یہ آج کی مجلس کی کہ امام ہوگا کہاں سے، کس خاندان سے؟ نبی کہہ رہے ہیں عترتی و اہل بیتی، تو جب عترت اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت ذمہ دار ہیں شریعت کے قیامت تک۔ تو اب جو شریعت کا امام ہوگا، اب جو مسلمانوں کا امام ہوگا، وہ اہل بیت میں سے ہوگا۔ توجہ، مولوی سمجھ گیا اس راز کو۔ آپ سوچتے ہیں نا مولوی نہ سمجھا نہیں ہے، بڑا سمجھدار ہے، سویا ہوا نہیں ہے، کم بخت مٹیایا ہوا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ بھائی جو سویا ہوا ہے سارم بھائی، اس کے چہرے پر ایک جگ پانی ڈالیے وہ اٹھ جائے گا، مگر جو مٹیا کے لیٹا ہوا ہے ایک بالٹی پانی ڈال دیجئے نہیں اٹھے گا۔ سمجھیں آپ؟ یعنی وہ سونے کی نقل کر رہا ہے۔ تو مولوی پڑھ چکا ہے، مگر چونکہ سمن بکمن عمیون، اللہ نے آنکھوں پر، کانوں پر، دل پر مہر لگا دی ہے، تو یہ سمجھ کر بھی نہ سمجھ بن رہا ہے۔ توجہ، اب اس نے باریکی کو سمجھ لیا کہ بھائی جب نبی اہل بیت کو چھوڑ کر گئے ہیں تو ظاہر بات ہے امت کا امام بھی اہل بیت میں سے ہوگا۔ تو کیا کیا جب مولوی کا بس کہیں نہیں چلتا نا، تو وہ فوراً ترجمے میں ڈنڈی مارتا ہے۔ سمجھے آپ؟ کہاں ڈنڈی مارتا ہے؟ ترجمے میں۔ امام نبی چھوڑ کر گئے، امام یعنی حاکم، امام یعنی ماسٹر، امام یعنی سردار۔ توجہ، مگر معنی بدل دیے۔ مولویوں نے معنی کیا رکھا؟ امام کے معنی ہے بادشاہ۔ توجہ، اور غدیر میں جب اعلان کیا نبی نے من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، علی مولا ہے، تو مولا کے معنی چینج کر دیے، کہا مولا کے معنی دوست ہیں۔ توجہ کیجئے گا، مولا کے معنی چینج کر دیا، مولا کے معنی دوست، امام کے معنی بادشاہ۔ توجہ کیجئے گا، یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی ہے کہ ہر بادشاہ کو امام مان لیا جائے۔ تو اگر مولوی کا یہ نظریہ صحیح ہے کہ ہر بادشاہ امام ہوتا ہے، تو پھر امام کے حکم پر چلنا بھی واجب ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ جو امام کے معنی چینج کیے نا، حقیقت میں یہ یزید کا ڈیفنس کرنا تھا۔ نہیں پہنچا مجمع؟ یہ یزید کا ڈیفنس کرنا تھا کہ جب امام کا حکم واجب ہے تو پھر یزید کے ہر عمل کو، اس کے کردار کو، اس کے قول کو شریعت بنا کر پیش کر دیا جائے۔ توجہ کیجئے گا، مگر منافقوں کے نظریے میں اور ہمارے نظریے میں یہی فرق ہے کہ بھائی ملاؤں نے کہا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، اور ہم نے یہ کہا کہ جو امام ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ نہیں پہنچا مجمع؟ ارے کس کا نظریہ صحیح
ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. خواجہ نے یار سب مل کر بھائی سب مل کر خواجہ نے بادشاہ کو امام نہیں کہا, خواجہ نے امام کو بادشاہ کہا. بادشاہ است حسین. توجہ. اچھا بادشاہت بھی ایک عجیب چیز ہے, توجہ کیجئے گا. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی تھی, ہے نا, ساری کائنات پر بادشاہت دی. اور جناب سلیمان علیہ السلام سے پہلے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی تھی. پوری توجہ کیجئے گا. داؤد علیہ السلام کیسے بادشاہ بنے؟ داؤد علیہ السلام کے وقت میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا طالوت. توجہ. اور اس طالوت کے زمانے میں ایک بہت بڑا ظالم شخص تھا جس کا نام تھا جالوت. اور وہ اتنا طاقتور تھا جالوت, اس کے پاس اتنا بڑا لشکر تھا, اتنی بڑی فوج تھی کہ طالوت کے بس میں نہیں تھا کہ جالوت کا مقابلہ کرے اور اسے قتل کر دے. توجہ. تو طالوت نے کیا کیا؟ طالوت نے اعلان کیا کہ جو بھی جالوت کو قتل کرے گا وہ میرے بعد بادشاہ بھی بنے گا, اور میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرواؤں گا. توجہ کیجئے گا. حضرت داؤد علیہ السلام 4 بھائی تھے, سب سے چھوٹے تھے داؤد علیہ السلام. توجہ کیجئے گا. داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا کہ میں جالوت کا مقابلہ کروں گا. توجہ. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی کم عمری کو دیکھ کر لوگوں نے سوچا کہ یہ کمسن شخص جالوت جیسے طاقتور کا مقابلہ کیا کرے گا. مزاج سمجھ میں آیا کہ ہر زمانے کا منافق اپنے وقت کے حجت کو بچہ سمجھتا ہے. نہیں پہنچا میرا مجمع. ہر زمانے کا منافق اپنے زمانے کی حجت کو کم سن سمجھتا ہے, مگر اللہ اکبر حجت خدا آگے بڑھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے مقابلہ کیا. ایک عجیب کہانی ہے وہ بھی کہ ایک گلیل میں پتھر لگا کر مارا حضرت داؤد علیہ السلام نے. جالوت کے سر میں وہ پتھر برسا اور جالوت قتل ہو گیا. توجہ کیجئے گا. اب طالوت نے اعلان کیا کہ داؤد کو میں بادشاہ بھی بناتا ہوں اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کرواؤں گا. تو زمانے والے لوگوں نے, علاقے والوں نے کہا ہم ایک شرط میں اس داؤد کو اپنا بادشاہ مانیں گے. شرط یہ ہے کہ اگر اس کے بدن میں موسیٰ نبی کا لباس فٹ آ جائے, یعنی کہ موسیٰ نبی کا کرتا اگر اس کو فٹ آ جائے گا, اس نے پہن لیا, اس کے بدن میں آ جائے گا, تو پھر ہم مان لیں گے یہ ہمارا بادشاہ ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نبی کا لباس ہر عام انسان کے بدن میں, ہر عام انسان کے امتی کے جسم میں نبی کا لباس کبھی فٹ نہیں ہو سکتا. مگر جب داؤد علیہ السلام کے سامنے موسیٰ کا لباس لایا گیا, موسیٰ کی زیرہ لائی گئی, تو داؤد علیہ السلام نے اسے پہنا تو ان کے بدن میں ایسے فٹ آیا جیسے بنی ہی داؤد کے لیے تھی. سنیے گا, جیسے بنی ہی داؤد کے لیے تھی. ارے کچھ واقعہ یاد آیا جب بعد رسول خلافت کے لیے واویلا شروع ہوا. حضرت عباس ابن عبد المطلب مولا علی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا علی میں تیرا چچا ہوں. توجہ کیجئے گا, میں نبی کا بھی چچا ہوں, میں بنی ہاشم سے ہوں, تو میرا حق ہے کہ بعد رسول میں خلیفہ بن جاؤں, بعد رسول میں نبی کا جانشین بن جاؤں. مولا علی نے کہا یہی ٹھہریے. اندر گئے کمرے میں, ایک صندوق لے کر آئے, اس سے نبی کا کرتا نکالا, نبی کا امامہ نکالا, کہا اسے پہن کر دکھائیے. اگر یہ امامہ آپ کو فٹ آ گیا, اگر یہ لباس رسول آپ کو فٹ آ گیا, تو آپ ہی جانشین, آپ ہی وسیع, آپ ہی خلیفہ. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے نبی کا امامہ پہنا, نبی کا لباس پہنا, نبی کا کرتا پہنا. نہ امامہ فٹ آیا, نہ کرتا فٹ آیا, نہ لباس فٹ آیا. آخر پریشان ہو گئے. علی نے کہا لائیے کرتا مجھے دیجئے, امامہ مجھے دیجئے. اب جو علی نے نبی کا امامہ پہنا, نبی کا کرتا پہنا, تو عباس ابن عبد المطلب نے علی کو دیکھ کر کہا علی یہ لباس رسول آپ پر ایسے فٹ آیا ہے جیسے بنی ہی آپ کے لیے ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
لباس آپ پر ایسے آ گیا کہ جیسے اس کو بنایا ہی آپ کے لیے گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ علی نے کہا ٹھہریے چچا، اپنے بیٹے حسن کو بلایا، کہا حسن یہ عمامہ تم پہنو۔ اللہ اکبر۔ حسن یہ کرتا تم پہنو۔ جب امام حسن نے پہنا تو ایسا لگا کہ جیسے حسن کے لیے ہی بنی ہو۔ پھر کہا رکیے، حسین کو بلایا، کہا حسین تم پہنو۔ امام حسین نے پہنا تو ایسا لگا کہ جیسے امام حسین کے لیے ہی بنی ہو۔ اس کا مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ کہ اللہ کی حجت کا جو لباس ہوتا ہے اسے صرف حجت خدا پہن سکتا ہے۔ یا پھر جملہ بدل کر کہہ دوں کہ معصوم کا جو لباس ہوتا ہے اسے فقط معصوم پہن سکتا ہے، غیر معصوم نہیں پہن سکتا۔ توجہ کیجئے گا، تو طالوت نے کیا کیا؟ اپنی بیٹی کی شادی بھی کروائی حضرت داؤد سے، اور حضرت داؤد کو بادشاہ بھی بنایا۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ یہی وجہ ہے کہ جب اسلام کا فاتح شیر خدا ہوا تو نبی نے بیٹی سے شادی بھی کروائی اور غدیر میں مولا بھی بنایا۔ ارے ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ توجہ، اور سنیے ایک بات، حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ کیا تھا معجزہ؟ زیرہ سازی۔ کیا مطلب؟ چھوتے تھے لوہا پگھل جاتا تھا۔ توجہ، تو داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ لوہے کو پگھلا دے۔ ارے خیبر کی جنگ یاد آئی آپ کو؟ علی نے پتھر گاڑا، پتھر پہ علم گاڑا تو پتھر پگھل گیا۔ ایک نجومی اندر سے نکلا محل سے اور کہنے لگا یا علی یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، آپ نے علم پتھر پر گاڑ دیا، دوسرے لوگ امپریس ہوں گے، میں امپریس نہیں ہو سکتا۔ علی نے نجومی کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میرے علم کے مطابق ابھی ستارہ ایک ایسے مقام پر ہے کہ جس وقت پتھر پگھلا ہوا ہوتا ہے تو ابھی تو علم گاڑنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ علی تھوڑے دیر ٹھہرے، کہا تیرا نجوم کیا کہتا ہے؟ کہا پتھر سخت ہو گیا۔ علی نے پھر علم اٹھایا، پھر گاڑا، پھر اٹھایا، پھر گاڑا۔ نجومی پریشان ہو کے کہنے لگا وجہ کیا ہے؟ کہا تو نے کیسے ارادہ کیا؟ کہا میں نے ستاروں کو دیکھا۔ علی نے کہا تو نے ستارے کو دیکھ کر اپنا ارادہ بدلا، میں نے ستارے کو ہی بدل دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ توجہ، ایک اور کمال تھا جناب داؤد میں۔ جناب داؤد کو اللہ نے ایک اور معجزہ دیا۔ معجزہ کیا تھا؟ داؤد کے گلے میں اللہ نے لہن دیا تھا۔ جب داؤد اپنے لہن میں اللہ کا قصیدہ حمد کرتے تھے تو کائنات کی ساری مخلوقات ٹھہر جاتی تھی، چرند پرند ہواؤں میں ٹھہر جاتے تھے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ داؤد کو اللہ نے لہجہ دیا مگر علی کو اللہ نے لہجہ نہیں دیا۔ علی کے لہجے میں خود اللہ نے پردے سے کلام کیا۔ علی کے لہجے میں خود پروردگار نے کلام کیا۔ داؤد کو لہجہ دیا، خود داؤد کے لہجے میں نہیں بولا۔ علی وہ ہے کہ جس کے لہجے میں خدا گفتگو کرتا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سرداری دی، بادشاہ بنایا، سردار بنایا۔ مگر آپ پوچھیں گے کہ مولانا پھر علی میں اور حضرت داؤد میں فرق کیا ہے؟ داؤد کو بھی سردار بنایا، علی کو بھی ولیوں کا سردار بنایا، تو فرق کیا ہے؟ فرق جانتے ہو کیا ہے؟ داؤد کو اللہ نے سردار بنایا اور داؤد کے ایک بیٹے کو سردار بنایا، علی کو بھی سردار بنایا، علی کے بیٹوں کو بھی سردار بنایا۔ توجہ، علی ہے ولیوں کا سردار، بیٹے ہیں جنت کے سردار۔ اب کہو گے فرق کیا ہے؟ ارے داؤد کا ایک بیٹا سردار، علی کے 11 بیٹے امام۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔
ایک بیٹا سردار، علی کے 11 بیٹے سردار، علی کے 11 بیٹے امام۔ آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں امامت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ نبوت کا آغاز ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے، رسالت کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے، اور اس دنیا میں ظاہری امامت کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا ہے۔ توجہ، اور ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کے پاس آلریڈی نبوت اور رسالت کا عہدہ موجود ہے، اور نبوت اور رسالت کے بعد اللہ نے امتحان لیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم سے امتحان لیا، چند کلمات کے ذریعہ ابراہیم سے امتحان لیا، اور ابراہیم جب امتحان میں کامیاب ہو گئے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم امتحان میں مکمل کامیاب ہو گئے، تو فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو پھر ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگ سننے کے لیے آمادہ ہیں؟ کچھ زیادہ باؤنسر تو نہیں ہو رہا جملے؟ کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک پڑھ رہا ہوں نا میں؟ ہاں تو پھر میری طرف دیکھیے نا۔ ہاں دیکھیے، ایک خطیب جب ایک موضوع لے کر چلتا ہے تو سارم بھائی کا تو بس چلے تو میں صرف نیوکلیئر ماروں، مگر انہیں نہیں پتا کہ جنگ میں پہلے نیوکلیئر نہیں نکالا جاتا، پہلے جنگ کے میدان کو سجایا جاتا ہے۔ توجہ، ایک خطیب کے لیے ایک بہت بڑا یہ ٹف مقام ہوتا ہے کہ وہ 10 روز تک ایک سبجیکٹ کو لے کر چلے، اور یہ اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے ضروری ہے، چونکہ وہ وکیل اہل بیت ہے، تو وہ ہر زاویے سے، چاہے وہ قرآن کا زاویہ ہو، چاہے وہ حدیث کا زاویہ ہو، چاہے وہ عقل کی منطقیں ہوں، عقل کی دلیل ہوں، وہ ہر اعتبار سے اپنے موضوع کو، اپنے بات پہ حجت قائم کرے۔ توجہ کیجئے گا۔ تو پھر جب ایک موضوع لے کر چلا جاتا ہے تو کچھ ٹف مراحل سے، کچھ سخت مرحلوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اور خطابت کا کمال یہی ہے کہ بڑے سے بڑے ٹف سبجیکٹ کو آسان مثالوں کے ذریعہ مجمع کے سامنے پیش کر دے، اور میری کوشش یہی رہتی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ لوگ ادھر ادھر نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، اس لیے کہ ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں۔ ہاں، سارے خوبصورت لوگ یہاں پر موجود ہیں، وجہ ہے نا، علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ یاد رکھیے گا، علی کی دشمنی سے 2 چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے، پھر شجرہ خراب ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بالکل ہم عطن گوش ہو کے انشاءاللہ سخت راہوں سے ہی گزر کر آسان منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ پوری توجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا۔ اللہ اکبر، ابراہیم کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ نبی ہے، وہ حجت ہے جسے خدا نے 5 عہدوں سے نوازا۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سبجیکٹ پر ایک اشرے چاہیے، ان کی حکمت پر، ان کے علم پر، ان کی دانشوری پر، ان کی نبوت پر، ان کی رسالت پر بحث کرنے کے لیے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں، نبی کی صرف دانش مندی کو آپ دیکھیے، جب بات آ گئی ہے سنتے جائیے، یہ موضوع سے ریلیٹڈ ہے، ہٹ کر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، توجہ، ہتھوڑے سے توڑا۔ کچھ لوگ بت خانے میں داخل ہوئے، دیکھا ابراہیم کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے ابراہیم سے کہا کہ یہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ ابراہیم نے کہا بتوں سے ہی پوچھ لو۔ اللہ اکبر، ذرا دانش مندی دیکھیں، کہا بتوں سے ہی پوچھ لو۔ آپ سمجھ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابراہیم بچ رہے تھے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ قسم خدا کی، جو عقل مند ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ کون سا جملہ حکمت آمیز ہے، ہر بات کھول کھول کر نہیں سنائی جاتی۔ جو عقل مند ہے وہ پردے میں سمجھ جاتے ہیں کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ توجہ، ابراہیم نے کہا بتوں سے ہی پوچھ لو۔ توجہ، بہرحال لوگ سمجھ گئے کہ ابراہیم نے توڑا ہے، ہاتھ میں ہتھوڑا انہی کے۔ لوگ گئے، نمرود کو شکایت کی کہ دیکھو
ہمارے خداؤں کو، ہمارے بتوں کو ابراہیم نام کے شخص نے توڑ ڈالا ہے۔ اچھا، نمرود نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ابراہیم کو پکڑ کر لاؤ۔ اب سپاہی نکلے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑنے، مگر کبھی ابراہیم کو دیکھا نہیں تھا، پہچانتے نہیں تھے، چہرہ شناس نہیں تھے۔ اب لوگوں سے پوچھتے جا رہے ہیں کہاں ہے بھائی ابراہیم، کہاں ہے ابراہیم؟ بھائی جب لوگ پتہ نہیں معلوم ہوتا تو پوچھا جاتا ہے نا۔ ابھی درگاہ حضرت عباس میں مجلس پڑھ رہا تھا، میں جس جگہ ٹھہرا تھا، اب مجھ سے فون کر کے سارے بھائی پوچھنے لگے کہ آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ میں نے کہا کسی سے پوچھ لیجئے۔ کہنے لگے وہاں کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کم از کم کسی سے نہیں، حضرت خضر سے پوچھ لیجئے۔ توجہ کیجئے گا، تو پتہ تب معلوم ہوتا ہے جب کوئی انسان پہچانتا ہو جگہ کو یا شخصیت کو۔ اب سپاہیوں نے چہرہ ہی نہیں دیکھا ابراہیم کا۔ اب لوگوں سے پوچھتے جا رہے ہیں، پوچھتے حضرت ابراہیم ہی کے پاس پہنچ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ کے کہنے لگے سپاہی کہ آپ نے کبھی ابراہیم کو دیکھا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بہت اچھے سے دیکھا ہے۔ کہا آپ پہچانتے ہیں؟ کہا بہت اچھے سے پہچانتا ہوں، اور شاید میں جتنا پہچانتا ہوں کوئی نہیں پہچانتا۔ تو سپاہیوں نے کہا تو پھر ہمیں ابراہیم کے پاس پہنچا دیجئے، ابراہیم سے ملوا دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا انہوں نے یہاں کے لوگوں کے بتوں کو توڑا ہے، بادشاہ نمرود نے ہمیں بھیجا ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ابراہیم سے ملوا دوں گا، ابراہیم کے پاس پہنچا دوں گا، مگر ایک شرط ہے۔ ان لوگوں نے کہا شرط کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ میرے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا ہوگا۔ اب سپاہیوں نے سوچا بھئی یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مال مفت دل بے رحم، کھانا کھا لیا جائے۔ بیٹھ گئے دسترخوان پر، بچ گیا دسترخوان، توجہ، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا۔ جب سیر ہو گئے تو اب سپاہیوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اب ملوائیے ابراہیم سے، اب ہمیں پہنچائیے ابراہیم تک۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ہی تو ابراہیم ہوں۔ اب یہ سب پریشان ہو گئے، کہا یہ تو آپ نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا۔ ابراہیم نے کہا برا کیا کیا؟ تمہیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، برا کیا کیا؟ کہا ابراہیم آپ نے ہم پر احسان کیا ہے، توجہ، آپ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم نے آپ کے دسترخوان پر کھانا کھایا ہے، تو آپ کا نمک کھا کر آپ کی نمک حرامی نہیں کر سکتے۔ اللہ جانے مجمع کہاں ہے؟ میں مفتیوں سے کہوں گا کہ کم از کم ان مشرکوں سے تو کچھ سیکھ لو، جس کے دسترخوان پر کھایا جاتا ہے اس کی نمک حرامی نہیں کی جاتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مسلمانوں کے اوپر دسترخوان ابو طالب کا قرض ہے۔ اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے دسترخوان پر برپا ہوئی۔ توجہ، اب ان لوگوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم نے آپ کا کھانا کھا لیا، آپ نے ہم پر احسان کیا اور ہم آپ ہی کو گرفتار کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ جب آپ نے ہم پر احسان کیا ہے تو ہم بھی احسان کا صلہ احسان سے دینا چاہتے ہیں، ہم بھی احسان کا بدلہ احسان سے چکانا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے چکاؤ گے؟ کہ آپ ہی کوئی طریقہ بتائیے، ہم آپ کا احسان کیسے ادا کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر کہا ایک طریقہ ہے اگر تم لوگ مان لو تو۔ سپاہیوں نے کہا کیا طریقہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے خدا کے سامنے سجدہ کر دو۔ اللہ اکبر، میرے خدا کے سامنے جھک جاؤ، میرے اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اب سپاہیوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم آپ کے خدا پر ایمان رکھتے تو آپ کو گرفتار کرنے کس لیے آتے؟ ابراہیم نے کہا سوچ لو، یہی میری پیشکش ہے، میرے احسانوں کا صلہ یہی ہے۔ اب سپاہی پیچھے گئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ وہاں ابلیس بھی ایک عبادت گزار کا شخص بن کر ان کے بیچ داخل ہوا اور کہنے لگا تم لوگ پریشان کیوں ہو؟ کہا دیکھو ہم ابراہیم کو گرفتار کرنے آئے تھے، ابراہیم نے ہمیں کھانا کھلا دیا، ہم پر احسان کیا، اب جب تک احسان نہیں چکائیں گے ہم ابراہیم کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ کہا تو پھر چکا دو نا احسان۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خدا کو سجدہ کرنا پڑے گا، اس کے خدا کو سجدہ کرنا پڑے گا، اس کے خدا کے سامنے سر جھکانا پڑے گا۔ ابلیس نے کہا تو کیا ہو گیا، جھکا دو نا سر۔ سپاہیوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم اس کے خدا پر ایمان رکھتے تو اس کے خدا اس کو گرفتار کرنے کیوں آتے؟
لوگوں نے کہا مشورہ تو بڑا اچھا ہے، دل میں ہم اپنے خدا کو رکھیں گے، سر جھکائیں گے ابراہیم کے خدا کی طرف۔ سپاہیوں نے کہا ہم تیار ہیں۔ ابراہیم نے کہا جھک جاؤ۔ جیسے ہی وہ لوگ اللہ کے سامنے سجدے کے لیے جھکے، ایک مرتبہ ابراہیم نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کر کے دعا مانگی، اے پروردگار، سر جھکانا میرا کام تھا، دل جھکانا تیرا۔ سر جھکانا میرا کام تھا، دل جھکانا تیرا کام ہے۔ اچھا چلیے شیطان کو بھی ایک میسج پہنچاتا ہوں۔ آپ بھی کہیں گے مولانا کیسا میسج؟ ارے ابلیس، تم نے بڑی ابلیسیت دکھائی۔ ارے شیطان، تو نے بڑی شیطنت دکھائی۔ کسی نے شیطان سے بڑھ کے کہا کہ جو کام تو نے ان سپاہیوں سے کروایا وہ خود کیوں نہیں کیا؟ کا کیا مطلب؟ کا تو نے سپاہیوں سے کہا کہ دل میں اپنے بتوں کو رکھو، سجدہ کر دو ابراہیم کے خدا کے قریب، تو بھی یہی کرتا، دل میں آدم کی دشمنی رکھتا اور سر آدم کے سامنے رکھ دیتا۔ ابلیس نے کہا کہ میں سجدے کا انکار کر کے کافر بننا مجھے گوارا تھا، مگر سجدہ کر کے منافق بننا گوارا نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مجھے سجدہ نہ کر کے کافر بننا گوارا ہے، سجدہ کر کے منافق بننا گوارا نہیں ہے۔ یہ ابراہیم کی دانشمندی۔ اللہ نے ایسے ہی ابراہیم کو امامت نہیں دی، خدا منتخب کرتا ہے عہدہ امامت کے لیے۔ قال انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو خدا کے سامنے فدیہ کرنے کے لیے لٹا دیا۔ قسم خدا کی یہ کوئی عام کلیجہ نہیں ہے کہ بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو لٹا دے قربانی کے مسند پر۔ یہ کلیجہ تھا ابراہیم کا۔ مگر ایک جملہ کہوں گا، ابراہیم نبی تھے، رسول تھے، خلیل تھے، اللہ کے عبد تھے، اللہ کا بنایا ہوا امام تھا ابراہیم، مگر پھر ایک باپ کا بھی دل سینے میں تھا۔ کیا کیا؟ آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل نے کہا بابا آپ مجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ نہیں پائیں گے، آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ ابراہیم نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ مگر ہاں عزیزوں، کربلا میں ایک فخر ابراہیم تھا جس کے گود میں ایک 6 مہینے کا بچہ تھا، جس کا 18 سال کا جوان ایڑیا رگڑ رہا تھا، مگر کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ حسین نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی۔ قسم خدا کی کائنات میں حسین جیسا کسی کا کلیجہ نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑوں کے قدم جس سرزمین پر لرز گئے، وہاں پر اکیلا جو کھڑا رہا سینہ تانے ہوئے، اس ذات کا نام حسین ہے۔ ہاں زادارو، 3 محرم الحرام کی تاریخ آ گئی۔ دیکھ رہے ہو نا کتنی تیزی سے دن گزر رہے ہیں۔ سال بھر انتظار کیا، مائیں بہنیں مسلسل مجلسوں میں جا رہی ہیں، ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس، دوسرے کے بعد تیسری مجلس۔ یہ کیا ہے؟ یہ زہرا کی دعا ہے۔ سیدہ نے کچھ نہیں مانگا تھا، ایک بات کہی تھی، بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ بیٹی اللہ کا وعدہ ہے، خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں پر روئیں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں پر روئیں گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے۔ ہاں زادارو، آج تاریخ کس کی ہے؟ حبیب ابن مظاہر کی، حسین کا ایک ضعیف دوست۔ آپ کبھی اگر پردیس جائیں گے کسی دوسرے ملک یا دوسرے شہر میں، اور وہاں پر آپ کو کوئی نظر نہ آئے، تنہائی ستا رہی ہو، اور پردیس میں آپ دشمنوں کے نرغے میں گھر جائیں، مصیبت میں پڑ جائیں،
ایسے وقت میں اگر کوئی اپنا دوست مل جاتا ہے نا، قسم خدا کی انسان کے قلب میں، سینے میں ہمت واپس آ جاتی ہے۔ عزادارو پتہ ہے جب 2 محرم کو حسین کا قافلہ پہنچا کربلا تو سب سے پہلے حر کا لشکر آیا۔ 2 دن کے بعد عمر سعد کا لشکر آیا۔ مسلسل دستے پہ دستے چلے آ رہے تھے۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سکینہ سنتی تھی نا تو 4 سال کی بچی تھی، سکینہ دہل جاتی تھی، اپنی پھوپھی سے لپٹ جاتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر زینب صرف روتی رہتی تھی۔ عزادارو آخر جب برداشت نہیں ہوا، ایک مرتبہ شہزادی زینب اپنے بھیا حسین کے پاس گئی اور جا کر کہا، بھیا جب سے ہم کربلا میں آئے ہیں بھیا، جب سے علقمہ کے کنارے ہمارے خیمے لگے ہیں بھیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی یزید کا سپاہی، روز کوئی نہ کوئی یزید کا نیا لشکر، یزید کی نئی فوج چلی آ رہی ہے۔ بھیا کیا اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو ہمارے بلاوے پر بھی آئے؟ اللہ اکبر! اس تنہائی کو محسوس کرنا، قسم خدا کی میری بہنوں، جناب زینب کی اس تنہائی کو محسوس کرنا۔ کہا بھیا کیا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ حسین نے کہا زینب تو نے بابا کا بھی زمانہ دیکھا ہے، تو نے بھیا کا بھی زمانہ دیکھا ہے، ایسے پرآشوب زمانے میں حسین کس پر بھروسہ کر سکتا ہے؟ عزادارو سنیں گے، حسین نے ایک مرتبہ بھیا کا چہرہ دیکھا، کہا بھیا اس دنیا میں ایک شخص ایسا ہے بھیا جسے آپ بلائیں گے بھیا تو وہ قبر سے بھی واپس آ سکتا ہے، وہ کہیں سے بھی واپس آ سکتا ہے۔ کہا بہن کون ہے؟ کہا بھیا آپ کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ بھیا حبیب کو آپ بلائیں تو حبیب کفن سے باہر نکل کر آ سکتا ہے بھیا ایک خط لکھ کر حبیب کو بلائیے۔ عزادارو سنیں گے، حسین نے ایک خط لکھا کہ حسین کا خط ایک مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ عزادارو قاصد یہ خط لے کر کوفہ پہنچا، حالات پرآشوب تھے، رات کے اندھیرے میں قاصد پہنچا۔ ایک مرتبہ گھر کا دروازہ دق الباب کیا، حبیب دروازے کے قریب آئے، آواز دی کون؟ قاصد نے آواز دی انا برید الحسین، میں حسین کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ ایک مرتبہ جلدی سے دروازہ کھولا، کہا میرے حسین کے قاصد، مولا نے کیا پیغام بھجوایا؟ کہا حسین نے یہ خط بھجوایا ہے۔ عزادارو حبیب نے خط کھولا، خط پڑھتے جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی حجرے سے باہر نکلی، کہا حبیب کون آیا ہے؟ کہا مولا حسین کا قاصد آیا ہے، مولا حسین نے مجھے خط بھیجا۔ وہ کہنے لگی کہ مولا نے خط میں کیا لکھا ہے؟ حبیب نے کہا مولا مجھے بلا رہے ہیں۔ ارے محمد کا نواسا دشمنوں میں گر گیا، علی کا شہزادہ دشمنوں میں گر گیا۔ عزادارو ایک مرتبہ حبیب کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ بیوی نے کہا حبیب تو کیا فیصلہ کیا ہے؟ حبیب نے چاہا ذرا بیوی کا امتحان لیں، اس لیے کہ یہ آسان بات نہیں ہوتی ہے، بیوی چاہے جتنی بھی متقی ہو مگر سہاگ اجڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ عزادارو ایک مرتبہ حبیب نے کہا میں سوچ رہا ہوں کیا کروں، جاؤں یا نہیں جاؤں، ابھی اتنا کہنا تھا۔ حبیب کی بیوی نے کہا حبیب لو میں اپنی چوڑیاں تمہیں دے دیتی ہوں، میں جاتی ہوں مولا کی نصرت کو۔ حبیب نے کہا میں تیرا امتحان لے رہا تھا۔ کہا حبیب مجھے فاطمہ زہرا کو منہ دکھانا۔ عزادارو ایک مرتبہ غلام کو بلایا اور بلا کر کہا کہ کوفے کے دروازے کے باہر جا کر گھوڑا لے کر کھڑا ہو جا، میں تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں۔ ہاں عزادارو سنیں گے، حبیب کو ابھی کچھ دیر لگی تھی پہنچنے میں۔ حبیب پہنچے جیسے ہی تو کیا دیکھا؟ غلام گھوڑے کے کان میں کہہ رہا تھا اے میرے مالک کے گھوڑے، اگر میرا مالک حبیب نہ آیا تو میں تیرے ساتھ چلوں گا نصرت کو۔ اجرکم من اللہ۔
اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہاذا دارو. آخر حبیب ابن مظاہر حسین کے خیمے تک پہنچے. جیسے ہی حسین نے حبیب کو آتے دیکھا, حسین کے لشکر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. حبیب آ رہا ہے, حسین کا بچپن کا دوست آ رہا ہے. عزادارو, حسین نے حبیب کو گلے سے لگایا. اتنے میں فضا نے آواز دی, حبیب زینب نے تجھے یاد کیا ہے. حسین حبیب کو زینب کے خیمے کے قریب لے کر گئے. خیمے کے اندر سے زینب نے آواز دی, السلام علیکہ. ارے سلام کی آواز سنی, حبیب نے چہرے پر تماچے مارے. مولا, اب آل محمد پر یہ زمانہ آ گیا کہ فاطمہ کی بیٹی غلام کو سلام. بس عزادارو, میں نے مجلس تمام کر دی. عزادارو, عاشور کا روز, عاشور کا دن آ گیا. ظہر کا وقت قریب آیا. ابو سمامہ نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا. دیکھ کر کہا, مولا ایک آخری مرتبہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. مولا نے حبیب کو بلایا. کہا, جاؤ حبیب, عمر سعد سے جا کر کہو تھوڑی دیر جنگ روک دے, ہم نماز ادا کر لے. حبیب عمر سعد کے قریب گئے. کہا, مولا حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں. ظالم نے گستاخی کی. حسین کب سے نمازی ہو گیا, حسین کب سے نماز پڑھنے لگا. حبیب کو جلال آیا, تلوار کو نیام سے نکالا, حسین کی طرف دیکھا. کہا, مولا اب نماز حوض کوثر پر عطا کروں گا. عزادارو, حبیب سے میں کہوں گا, حبیب آج کسی نے گستاخی کی, ارے برداشت